ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج پھر ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا موضوع ہے عظمت قرآن۔ سلسلہ گفتگو جاری و ساری ہے اسلامی تعلیمات کے تحت۔ ہم پھر سے عظمت قرآن کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ عظمت قرآن پر جتنی بھی روشنی ڈالی جائے وہ کم ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی عظمت ہے۔ قرآن کی عظمت اور اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کریں، اس میں غور و خوض کریں، غور و فکر کریں، اس کے معنی مطالب کو سمجھیں، اس کے اوپر عمل کریں۔ یہی قرآن کے نازل ہونے کا مقصد ہے کہ انسان اس سے ہدایت حاصل کرے اور اس کے اوپر عمل کرے۔ آج بھی ہم کچھ حدیثیں لے کر کے حاضر ہیں، اور ہم عربی متن کے ساتھ اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا مطلب اور مفہوم آپ تک پہنچ جائے۔ پیغمبر اسلام کی سلسلہ وار احادیث ہیں قرآن کی فضیلت کے سلسلے میں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، افضل العبادت قراءۃ القرآن۔ آپ نے فرمایا کہ بہترین عبادت ہے، افضل ترین عبادت ہے کیا؟ تلاوت قرآن مجید، قراءت قرآن مجید۔ بزرگ ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے کیا؟ تلاوت قرآن مجید، کہ انسان تلاوت قرآن مجید کرے اور بزرگ ترین عبادت کا ثواب حاصل کرے۔ دوسری جگہ پر ارشاد فرمانے کہ تعلم القرآن بالعربیہ، فرمانے کہ قرآن عربی میں سیکھو، عربی میں پڑھو، اور جس کو نہیں آتا ہے وہ عربی سیکھے۔ کسی بھی عمر میں سیکھ سکتا ہے۔ جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں وہاں عمر کی قید نہیں ہے، عمر کی پابندی نہیں ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن مجید کریں، اور قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو سیکھ لیں، کسی بھی عمر کے حصے میں ہوں۔ بہترین معلم موجود ہیں ہمارے درمیان، ہم ان سے استفادہ کر سکتے ہیں، علماء کرام سے ہم سیکھ سکتے ہیں، اپنے محلے پڑوس میں علماء سے استفادہ کر سکتے ہیں اور قرآن پڑھنا سیکھ سکتے ہیں، اور اس شرمندگی سے دور ہو سکتے ہیں کہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا۔ جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں وہاں علم سیکھنا، حاصل کرنا لحد سے لے کر کے قبر کی آغوش تک ہے، یعنی جب تک انسان حیات ہے، زندہ ہے، علم حاصل کر سکتا ہے۔ مایوس نہیں کیا گیا ہے، نہ مایوس ہونے کی ضرورت ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من قرأ القرآن وهو شاب مومن اختلط القرآن بلحمہ۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ایک مومن جوان قرآن پڑھتا ہے تو اس کے گوشت و خون میں قرآن مخلوط ہو جاتا ہے۔ کتنی عظمت و اہمیت ہے کہ جوان قرآن کی تلاوت کرے، جوان قرآن پڑھے۔ جوان کا قرآن پڑھنا پروردگار کو زیادہ محبوب ہے۔ یوں تو سب کو تلاوت قرآن کرنی چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، ہر ایک کے لیے ثواب ہے، دیکھنا بھی، پڑھنا بھی، سننا بھی۔ لیکن اگر جوان قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو امام صادق علیہ السلام کے نزدیک کوئی ایسا ہے کہ اس کے گوشت و خون میں قرآن مخلوط ہو جاتا ہے۔ دوسری جگہ کے اوپر امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان قرآن کی تلاوت کرے اور اس سے استفادہ کرے، اور خود بھی فیض اٹھائے، دوسروں کو بھی فیض پہنچائے تعلیمات قرآن سے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ لیس شیء اشد علی الشیطان من القراءۃ فی المصحف نظرا۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں قرآن کی عظمت کے سلسلے میں، دیکھ کر قرآن پڑھنے سے بڑھ کر شیطان کے لیے کوئی چیز سخت نہیں گزرتی، ناگوار نہیں گزرتی۔ کہ اگر کوئی دیکھ کے قرآن پڑھتا ہے، یوں قرآن پڑھنے کا ثواب ہے بغیر دیکھے، لیکن اگر کوئی دیکھ کر یہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ یہ چیز شیطان کے اوپر گراں گزرتی ہے، شیطان کو تکلیف ہوتی ہے اگر کوئی دیکھ کے قرآن پڑھتا ہے۔ تو شیطان کو زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچائیں قرآن مجید کی دیکھ کر کے تلاوت کر کے۔ دوسری جگہ پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان البیت اذا قرئ القرآن یتسع علی اہلہ وکثر خیرہ۔ آپ نے فرمایا کہ تلاوت قرآن میں خیر و برکت کا ثواب ہے، تلاوت قرآن گھر میں خیر و برکت کا ثواب ہے، اور اہل خانہ کے لیے باعث نیک بختی ہے۔ تلاوت قرآن سے رسول خدا کے نزدیک گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے، اور اہل خانہ کے لیے باعث نیک بختی ہے، خوش بختی کا باعث ہے گھر کے لوگوں کے لیے، اہل خانہ کے لیے۔ یعنی پورے گھر کو تلاوت قرآن کا فیض پہنچتا ہے۔ اگر گھر کے اندر
تلاوت قرآن ہوتی ہے اس کی برکتیں شامل حال ہوتی ہیں تمام اہل خانہ کے لیے۔ ایک جگہ پر پیغمبر اسلام نے قرآن کی عظمت کے سلسلے میں فرمایا کہ معلم القرآن و متعلمہ یستغفر لہ کل شیء حتی الحوت فی البحر۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ معلم قرآن یعنی قرآن کا تعلیم دینے والا، متعلمہ قرآن کا سیکھنے والا، ان تمام لوگوں کے لیے، دونوں کے لیے، معلم قرآن پڑھانے والے کے لیے بھی، قرآن پڑھنے والے کے لیے بھی، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں یستغفر لہ کل شیء، تو اس کے لیے ہر شے استغفار کرتی ہے، چاہے قرآن پڑھنا سیکھ رہا ہو یا قرآن پڑھانے والا ہو، معلم ہو یا متعلم، دونوں کے لیے استغفار کرتی ہے ہر شے، ان کی طرف سے استغفار کرتی ہے، طلب مغفرت کرتی ہے ہر شے، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی، دریا کی مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہیں کہ جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے۔ تو دونوں کی عظمت ہے، اہمیت ہے رسول خدا کے نزدیک، یعنی ہر شے ان کے لیے استغفار کر رہی ہے، تمام موجودات ان کے لیے استغفار کر رہے ہیں، ہر شے کائنات کی استغفار کر رہی ہے، قرآن پڑھنے والے کے لیے بھی اور قرآن پڑھانے والے کے لیے بھی۔ تو کتنی عظمت ہے قرآن پڑھنے والے کی بھی اور قرآن پڑھانے والے کی بھی، قرآن سیکھنے والے کی اور قرآن سکھانے والے کی۔ لہٰذا جتنی جلدی فرصت ملے قرآن سیکھیں اور سکھائیں، اس لیے کہ کائنات کی ہر شے، تمام موجودات ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہ جگہ پر قرآن کی عظمت کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ ان اصغر البیوت الذی لیس فیہ من کتاب اللہ شیء۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جس گھر میں آیات قرآنی میں سے کوئی چیز نہ ہو وہ گھر کتنا حقیر ہے، حقیر ترین ہے وہ گھر پیغمبر اسلام کی نظر میں کہ جس میں آیات قرآنی میں سے کچھ نہ پایا جائے۔ اللہ اکبر! جس گھر میں آیات قرآنی کے سلسلے میں، آیات قرآنی کے تعلق سے کوئی چیز نہ پائی جائے وہ گھر پیغمبر اسلام کی نظر میں حقیر ترین ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ فضل القرآن علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا قرآن کی برتری اور فضیلت دیگر تمام کلاموں پر ویسے ہی ہے کہ جیسے اللہ کی برتری و فضیلت اپنی تمام مخلوق کے اوپر، جتنی بھی کائنات میں کتابیں پائی جاتی ہیں ان تمام کتابوں کے اوپر قرآن کی برتری اور فضیلت ویسے ہی ہے کہ جیسے اللہ کی برتری و فضیلت، عظمت تمام مخلوق کے اوپر ہے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کلام الہی کی عظمت و اہمیت کیا ہے۔ بہت زیادہ عظمت بیان کی گئی ہے رسول اور آل رسول کی نظر میں کہ ہم زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں، فائدہ اٹھائیں۔ آج کی تقریر کی آخری حدیث پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ من علم آیۃ من کتاب اللہ تعالی کان لہ اجرھا ما تولیت۔ فرماتے کہ جو کوئی ایک آیت قرآن کی تعلیم دیتا ہے جب تک کہ وہ آیت تلاوت ہوتی رہے گی اس وقت تک اس کو اجر ملتا رہے گا۔ اللہ اکبر! اگر کوئی تلاوت قرآن کی تعلیم دے رہا ہے، قرآن پڑھا رہا ہے، قرآن سکھا رہا ہے، ایک آیت کی ہی تعلیم کیوں نہ ہو، تو پیغمبر اسلام کی نظر میں اتنی عظمت اہمیت ہے اس کی کہ جب تک اس تعلیم کا اثر باقی رہے گا اور تلاوت ہوتی رہے گی سیکھنے کے بعد، اس وقت تک سکھانے والے کو ثواب اور اجر ملتا رہے گا۔ یعنی ایک آیت کی بھی اگر کسی نے کسی کو تعلیم دی ہے اور وہ تلاوت کرتا رہا، اس آیت کی اس تلاوت جب تک اس کی تلاوت ہوتی رہے گی، پڑھانے والے کو، سکھانے والے کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ ہم جس دین کے فالوور ہیں، جس مذہب کے ماننے والے ہیں، وہاں ذرہ ذرہ لکھا جاتا ہے اور بروز حشر دکھایا جائے گا۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی لکھی جاتی ہے، بروز حشر دکھائی جائے گی، نظر انداز نہیں کی جاتی، اگنور نہیں کی جاتی۔ پروردگار سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔